بھائی اور دوستو، ایک روایت کے مطابق 5 آدمیوں کا اور دوسری روایت کے مطابق 7 آدمی، 8 آدمی، 7 نہیں 8 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی۔ وہ کتنے بڑے گناہوں کے مرتکب ہیں کہ اتنی بڑی اللہ کی مغفرت اور اللہ کا اس قدر انعام اس رات کے اندر برستا ہے اور اس قدر رحمت برستی ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی گناہوں کی وجہ سے اس رات میں بھی بخشش نہیں ہو رہی۔ دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے میرے محترم بھائی اور دوستو، ان گناہوں سے ہم نے 200 میل دور رہنا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کون سے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے شب برات کے اندر یعنی اس مغفرت کی رات کے اندر بھی بندے کی بخشش نہیں کرتے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر شراب پینے والا، شراب کا عادی، وہ ایسا یہ جرم ہے کہ اللہ رب العزت اس رات اتنی مغفرت اور بخشش اور رحمت والی رات ہے، اللہ رب العزت شراب کے عادی کو اسی رات بھی نہیں بخشتے۔ کیوں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک جو ہے بات مشہور ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی، واقعہ ہے کہ ایک عورت نے ایک آدمی کو، ایک متقی آدمی تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ علم سیکھو علماء سے، کم از کم اپنی زندگی گزارنے کے اعتبار سے کہ اس کے مطابق علم ضرور سیکھو۔ اس آدمی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ تیرے پاس 2 یا 3 آپشن ہیں، اگر ان تینوں آپشنوں پر جو ہے اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی تمہیں جو ہے میری بات کو مان لیا تو تجھے بخش دوں گی، تیری جان بخش دوں گی، ورنہ جو ہے تجھے قتل کر دوں گی۔ کوئی ایسے حالات ہوں گے اس کے اوپر۔ سب سے پہلے اس نے کہا میرے ساتھ زنا کر، میرے ساتھ زنا کر۔ اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اس نے کہا یہ خنزیر کا گوشت کھا۔ اس نے کہا کہ قرآن کے اندر خنزیر کو تو نجس کہا گیا ہے، جس کا کپڑا خنزیر کے ساتھ لگ جائے، کپڑا نقاب ہو جاتا ہے تو گوشت کھانا ایک الگ بات ہے۔ اس نے تیسری بات کہی کہ اگر یہ دونوں پر تو راضی نہیں ہوتا تو تیسری بات یہ ہے کہ تو شراب پی۔ اس نے کہا کہ جب جو ہے ان 3 کے علاوہ چارہ کار ہی نہیں، چلو شراب پی لیتا ہوں۔ تو یہ شراب اتنی نحوست والا عمل ہے، اس نے شراب پی لی کیونکہ جان اس نے بھی صحیح کیا، لیکن بیچارے کے پاس علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو گمراہ ہو گیا۔ اب جو ہے واقعی اس نے یہ بات ٹھیک کی کہ اپنا خنزیر کا گوشت اور زنا سے کم درجہ تھا شراب کا، اس نے شراب پی لی، لیکن یہ شراب اتنی جو ہے نحوست والا عمل ہے، جب اس نے شراب کو پی لیا، شراب کو پینے کی وجہ سے اس کا دماغ بالکل اڑ گیا۔ جب دماغ اڑا تو اس نے اس عورت سے زنا بھی کر لیا اور خنزیر کا گوشت کھا لیا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو کہ یہ ایسا گھٹیا عمل ہے کہ یہ جب بندہ اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر جو ہے کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی، حتیٰ کہ اپنی ماں اور بہن کے درمیان امتیاز نہیں رہتا۔ اسی طرح جو ہے خنزیر اور بکری کے گوشت کے اندر امتیاز نہیں رہتا، حرام اور حلال کے اندر امتیاز نہیں رہتا، اور نجس اور پاک کے اندر جو ہے امتیاز نہیں رہتا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو عادی شرابی کی مغفرت اسی رات بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے ہم جو ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسی طرح جیسے شراب ہے ایسے شراب کے حکم میں جتنی چیزیں ہیں آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ جو عقل کو خراب کرنے والی ہیں، اس لیے خود بھی اس سے بچا جائے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے اولاد کو، سب کو اس سے بچایا جائے۔ قرآن میں اب وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ قرآن میں کئی جگہ اس کے قطعی حرام ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نمبر 2 پر ہے ناحق قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اس قاتل کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو سمجھ لیجئے کہ قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جب ایک آدمی ناحق، ایک جان ناحق قتل کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش اور اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے۔ غور سے سنیے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، جب سب سے پہلا قتل ہوا، جب سب سے پہلا قتل ہوا، قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو جب قتل کیا تو اس وقت اس قتل کے نحوست کی وجہ سے دنیا میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ سمندر کا سارا پانی، دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے ناحق قتل کرنا، سمندر کا سارا پانی میٹھا تھا،
اس ایک قتل کی وجہ سے جو قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کیا، ایک قتل کی وجہ سے، اس ایک قتل کی نحوست سے سمندر کا سارا پانی کھڑا ہو گیا۔ کسی پھول اور کسی درخت اور کسی پودے پر کانٹے نہیں تھے۔ ایک قتل کی وجہ سے درختوں پر، پھولوں پر اور کانٹے دار جھاڑیاں بن گئی۔ اتنا بڑا یہ قتل جرم ہے، اور اس قتل کی وجہ سے اتنا بڑا جو ہے دنیا کے اندر جو ہے نحوست پھیلتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ناحق قتل کی سزا قتل کرنا ہے، اس سے نیچے نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے خود بھی اس سے بچنا، لوگوں کو بھی اس سے بچانا، یہ بہت بڑا جرم ہے ناحق قتل کرنا۔ اسی طرح بہت سی تبدیلیاں جو ہے جن کی فہرست بہت لمبی ہے، اب وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو مختصر عرض کرتا ہوں کہ اس قتل کی وجہ سے یہ ساری تبدیلیاں دنیا کے اندر جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں، جتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں، وہ ساری جو ہے اس قتل کی وجہ سے دنیا کے اندر تبدیلی آئی۔ نمبر 3 پر ہے دل میں کینہ رکھنا۔ کسی مسلمان کا دل میں کینہ رکھنا۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ یہ وہ 8 آدمی ہیں جن 8 آدمیوں کی اس شب برات کی رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا اس رات کو نزول ہوتا ہے، لیکن یہ 8 قسم کے انسان ان کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ان 8 عملوں سے، ان 8 نافرمانیوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ نمبر 3 پر کہ دل میں کسی کا کینہ رکھنا۔ اب آپ کہیں گے کینہ ہے کیا چیز ہے؟ کینہ میرے محترم بھائیو اور دوستو دشمنی پالنا، دل کے اندر دشمنی پالنا یہ کینہ ہے۔ بدلے کی آگ کے اندر اپنے دل کو جلانا یہ کینہ۔ مثال کے طور پر کسی 2 بندوں کے درمیان جو ہے کوئی سخت کلامی ہو گئی، سخت کلامی ہو گئی، اس وقت وہ لڑائی چھڑا دی گئی یا بات ختم ہو گئی، بعد میں اپنے دل کے اندر رکھنا کہ اس نے میرے سے یہ عمل کیا تھا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو یہ بھی نقصان پہنچاؤں گا، یہ بھی نقصان پہنچاؤں گا، اس کے ساتھ یہ بھی کروں گا، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ دشمنی کی آگ اپنے سینے میں پالنا اور جلانا، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ اور دل میں مسلمان کا کینہ رکھنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی، یہ بھی بات غور سے سن لیجیے۔ نمبر 4 پر بدکاری کرنے والی عورت، وہ عورت جس کو زنا کی عادت پڑ چکی ہو، وہ چاہے مال کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہو یا طبیعت کے میلان کی وجہ سے ہو، اس کی بھی جو ہے اس رات بخشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 5 پر قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، میرے محترم بھائیو اور دوستو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت والے دن رشتہ داری، یہ غور سے سنیں، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا زہر ہے۔ اس زہر کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑتے ہیں، اس زہر کی وجہ سے کہ جو ہے فوت شدہ باپ کی اولادیں، میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، 2 سگے بھائی ہیں، ان کی دو سگے بھائی ہیں، بڑا بھائی فوت ہو چکا، اس کی بیٹیاں جوان ہیں اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف منتقل ہو رہی ہیں، ان کے جو ہے بال سفید ہو رہے ہیں، اور چھوٹا بھائی لڑائی کی وجہ سے اپنے بیٹوں کی باہر شادیاں کر رہا ہے، اور جو ہے باہر سے لڑکیاں لا رہا ہے، باہر سے اپنی بہویں لا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو یہ تو ایک چھوٹی مثال ہے، بہت بڑے بڑے فساد رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جنم لیتے ہیں۔ اس لیے یہ غور سے سن لیجئے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ شب مغفرت کے اندر، یعنی شب برات کے اندر بھی اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی جو رشتہ داری کو توڑے گا۔ قیامت والے دن رشتہ داری پکار کے اللہ کو کہے گی، اے اللہ کہ جس نے دنیا کے اندر مجھے جوڑا، آج تو اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے، جس نے دنیا کے اندر مجھے توڑا، آج اس کو جو ہے اپنے غضب کے ساتھ تو توڑ دے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو اس سے بھی بچا جائے۔ نمبر 6 شلوار، اپنا پاجامہ، اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ اپنی شلوار، یہ کتنی بڑی بات ہے، آج ہم اس کو چھوٹا معمولی سمجھتے ہیں۔ اپنی شلوار ٹخنوں سے، جن کو ہم جو ہے گٹے کہتے ہیں پنجابی میں، اس سے نیچے رکھنا تکبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے شلوار نیچے رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو بندہ یہ اس کام کے اندر جو ہے اس کام کا مرتکب ہے، ارتکاب کر رہا ہے، اس کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں نیت میں فرق ہو سکتا ہے، میں آپ کو واضح کرتا چلوں۔ ایک یہ ہے کہ کسی بندے کی سستی کی وجہ سے نیچے چلی جاتی ہے، اس کے لیے کچھ گنجائش ہے، اس کو بھی جو ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 2 جو ہے دوسری بات، تکبر کی وجہ سے جان بوجھ کر اپنی شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے اتارتا ہے۔
تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اس بندے کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے۔ نمبر جو ہے 7 پر آ جاتا ہے والدین کا نافرمان۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں آج والدین اپنی اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ میرے یہاں تک قرآن پاک میں نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جڑکنا اور ددکارنا یہ تو دور کی بات ہے، اپنی والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں آج یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، اس فتنے کی وجہ سے اپنے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ اس کو جو ہے کام کا اس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور موبائل کی طرف لگ کر والدین کی بات کو اگنور کر دینا یا نامسنی کر دینا، یا یہ کہنا کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، ان کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ والدین کی بہت بڑی توہین ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں والدین کا نافرمان بھی اس رات کے اندر جو یہ آنے والی رات شب برات ہے، اس کے اندر اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ میں مختصر عرض کرتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، یا رسول اللہ ایک آدمی ہے، ایک مسلمان ہے، صحابی رسول ہے، اس کی جان نکلنے کا عالم ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی، ہم اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا، حالات معلوم کیے، فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس سے راضی ہے؟ اس نے کہا میں اس سے راضی نہیں، اس نے مجھے بڑے دکھ اور تکلیف دیے ہیں۔ صحابہ سے کہا جنگل سے ایندھن اکٹھا کرو، اس کو آگ جلا کے اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ ماں جو ہے ماں ہوتی ہے، کانپ اٹھی کہ ایسے نہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تو جان نہیں نکل رہی، اگر نکل بھی گئی تیری ناراضگی کی وجہ سے یہ ساری جو ہے قیامت والے دن بھی اور جہنم میں بھی اور جو ہے قبر میں بھی آگ کے اندر جلے گا، تو دنیا کی آگ کے اندر اس کو ڈالنا گوارا نہیں کر رہی، قیامت والے دن اور قبر میں اس کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں اتنا بڑا والدین کی نافرمانی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس آدمی کو اللہ دنیا میں ہی ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ نمبر 7 پر والدین کا نافرمان، اور جو ہے نمبر 8 پر متکبر، یہ شلوار ٹخنوں میں سے ان کے نیچے کرنے والا، اسی کے اندر دونوں ضمن لکھے ہوئے ہیں، متکبر آدمی، اس کی بھی اللہ رب العزت شب برات میں مغفرت نہیں کرتی۔ فرمایا تکبر ایسا جرم ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن متکبر آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے کو نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں یہ 7 یا 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے شب برات میں بھی مسلمانوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی میرا بھائی میرا دوست اس بات کے اندر ملوث ہے، اس گناہ کے اندر جو ہے لگا ہوا ہے، انجانے میں یا جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اس کو ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کر لے، ابھی موقع ہے، ورنہ یہ رات گزر جائے گی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دونوں جانوں کے سردار سرور دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اس سے بچا جائے، اللہ مجھے اور آپ کو سارے مسلمانوں کو ان 7 چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔